میں محمد افتخار رضا قادری برکاتی نے کھلا چیلنج دیا ہے، میں سیاہ ستہ کی کوئی کتاب نہیں لے کر کے آؤں گا، کتاب لے کر کے آئیں گے صرف ایک کتاب، آسمانی کتاب۔ تم اسی کتاب میں سے مجھے کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار دکھانا کہ علم غیب کا انکار ہے اس کے اندر، اور یہ فقیر رضوی انشاءاللہ عز و جل اسی کتاب اللہ سے تمہیں علم غیب کا ثبوت دے گا۔ اتنا ہی گھبرانے کی بات کیا ہے اس کے اندر؟ اپنے مفتی کو بلاؤ بھائی، وہ بیٹھ کے مجھ سے بات چیت کرے، مجھے بلاؤ، اپنے شیطانوں میں بلاؤ تم مجھے، انشاءاللہ عز و جل فقیر رضوی وہاں آئے گا تمہارے شیطانوں میں، اپنے شیطانوں میں بلاؤ۔ آپ ارشد مدینی کو بلا لو، تم یہ فقیر رضوی اس سے بیٹھ کر کے بات کرے گا۔ اس ارشد مدنی جاہل شیطان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کا سلیقہ نہیں آتا۔ مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب کے اس دعوے پر دیوبندیوں میں زلزلہ تو برپا ہونا ہی تھا، سو ہو گیا، مگر اس سنی شیر کے مقابلے میں کوئی وہابی دیوبندی آئے تو آئے کیسے؟ کیونکہ ان دیوبندیوں وہابیوں کو بھی اس بات کا علم ہے خوب اچھی طرح کہ دیوبندیت و وہابیت کے پاس سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہیں ہے، حق بیانی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک مکار علی اصغر دیوبندی کو اس کے کسی ہم نوا نے غیرت دلائی ہوگی، جس پر ناچار اپنی آبرو کی ناکام حفاظت کے لیے رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب کو اس مکار علی اصغر دیوبندی نے کال کر کے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی، جس پر شروع میں جب کہ غالباً مولانا صاحب نیند کی غنودگی میں تھے یا معاملہ کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہ مکار علی اصغر دیوبندی اس وقت خوب اچھل کود مچایا۔ لیکن جب مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب نے معاملے کو بھانپ کر اپنا اصل رنگ دکھایا تو یہ مکار علی اصغر دیوبندی بکری کی طرح ممیانے لگا۔ اور اس ویڈیو کو چونکہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، لہٰذا جسے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہو وہ ہمارے رد باطل ریئیکشن ٹیلی گرام چینل پر سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ یہ جاننے والے ہیں سامعین و ناظرین کہ دوران گفتگو اس مکار علی اصغر دیوبندی نے 3-4 حوالے پیش کیے اور جس کا اسکین ویڈیو میں بھی لگایا، اور اس میں کیسے اس مکار علی اصغر دیوبندی نے مکاری اور دھوکہ دھڑی سے کام لیا ہے، اور کیسے اس ویڈیو کے ذریعے دیوبندیوں کو الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، وہی آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جس سنی بھائیوں نے اس مکار علی اصغر دیوبندی کی ویڈیو دیکھی ہو اور اس نے جو حوالے پیش کی اس سے اگر ان کو لگتا ہو کہ یہ حوالہ صحیح دکھاتا ہوگا یا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہتا ہوگا، ان سنی بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ مکار علی اصغر دیوبندی حوالہ تو پیش کرتا ہے مگر ان حوالوں میں کہاں اور کیسے یہ ڈنڈی مار کر دھوکہ اور فریب کی چال چل جاتا ہے، یہ سمجھنا قدرے مشکل ہوتا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ لوگ دیوبندیوں کی مکاریوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت اور علماء اہل سنت کا یہ خادم دیوبندیوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اور ان کی مکاریوں سے بھی الحمدللہ خوب اچھی طرح واقف ہے، اس لیے ان دیوبندیوں وہابیوں کے مکر و فریب کو پکڑنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اسی ویڈیو میں دیکھیے کہ کیسے اس مکار علی اصغر دیوبندی نے مکاری کی ہے، جس سے سیدھے سادے لوگوں کو یہ مکار دیوبندی گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتا رہتا ہے۔ واضح رہے سامعین و ناظرین کی اس ویڈیو میں اس مکار علی اصغر دیوبندی کے پیش کردہ حوالوں ہی کا تحقیقی جائزہ لیا جا رہا ہے، ورنہ جواب تو مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب ہی نے دے دیا ہے۔ مگر چونکہ اس ویڈیو کو اس بکلول دیوبندی نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس تھمبنیل کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس لیے ان دونوں دیوبندیوں کو، اس بکلول مبارک مظاہری دیوبندی اور مکار علی اصغر دیوبندی، دونوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری مکاری علمی و تحقیقی میدان میں کسی بھی صورت چلنے والی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ دیا ہے، نام ہے کتاب کا نام و نسب، سید نصیر الدین نصیر گیلانی۔ انہوں نے صفحہ نمبر 302 میں لکھا ہے کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ کی ذات گرامی کے لیے ان کے اس مصرع کے مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ کس کو کہا؟ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہا مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ یہ کون ہے؟ یہ بریلوی مسلک کے عالم ہیں، پیر ہیں، سید نصیر الدین نصیر گیلانی۔ اب بتائیں جناب افتخار رضوی صاحب،
جو آپ نے چیلنج پوری دیوبندیوں کو کیا ہے کہ مسلمان ثابت کرے، تو آپ مسلمان ثابت کر دیں اپنے آپ کو کہ جو سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کو خضر اور عیسیٰ علیہ السلام سے اونچا کہے، وہ دھرم، وہ مذہب، وہ مسلک ان کے ماننے والے مسلمان ہیں، ذرا ثابت کریں آپ۔ محترم سامعین، جو کتاب اس مکار علی اصغر دیوبندی نے پیش کیا ہے وہ کس کی ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی، جن کے بارے میں خود ان کے مولوی جناب ابو ایوب دیوبندی اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں دیکھ لیں آپ بھی۔ کتاب کا نام ہے سفید و سیاہ پر ایک نظر۔ اس کے صفحہ نمبر 42 پر دیکھیں، ابو ایوب دیوبندی لکھتے ہیں کہ جیسا کہ بریلوی پیر نصیر الدین نصیر صاحب اور پیر سیف الرحمن خراسانی نے بھی کہا ہے کہ میں بریلوی نہیں، تو پھر مکار علی اصغر دیوبندی نے کیسے ان کا حوالہ پیش کر دیا جب وہ خود اپنے بریلوی ہونے کا انکار کر رہے ہیں؟ مطلب یا تو اس مکار دیوبندی کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، یا پھر خبر تو ہے مگر جان بوجھ کر مکاری کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ تو ہوا ایک جواب، اب دوسرا جواب بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس کتاب نام و نسب کے صفحہ نمبر 302 کو ایک بار آپ بھی دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ شعر کس کا ہے جس پر اس دیوبندی نے اپنی مکاری کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ اس صفحہ کو دیکھیں اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے آپ خود پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دراصل یہ شعر کا مصرع پیر نصیر الدین نصیر صاحب یا کسی اور سنی شاعر یا عالم کا نہیں، بلکہ ڈاکٹر اقبال کے شعر کا یہ مصرع ہے، جو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہے گئے کلام کا ایک مصرع ہے، مگر اس مکار علی اصغر دیوبندی نے اسے سنی کا شعر یا قول بتا کر دھوکہ دینے کی شیطانی کوشش کی ہے۔ سامعین، اب ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی یا خود یہ مکار علی اصغر دیوبندی اس کا انکار کرے کہ نہیں جی یہ ڈاکٹر اقبال کے شعر کا مصرع نہیں ہے، تو میں ایسے مکاروں کی بولتی بند کیے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے کلیات اقبال، اس کے صفحہ نمبر 105 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے التجائے مسافر بدرگاہ حضرت محبوب الہی دہلی، اور نیچے مکمل ایک کلام ہے جس کا تیسرا شعر یہ ہے کہ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ اب کیا کہو گے دیوبندیو؟ مکار علی اصغر دیوبندی کچھ کہو گے؟ اب جس شعر کی بنیاد پر ہم پر بھونک رہے تھے وہ شعر علماء دیوبند کے ممدوح ڈاکٹر اقبال کا نکلا، تو کیا جو فتویٰ یہ مکار علی اصغر دیوبندی ہم پر لگا رہے تھے ڈاکٹر اقبال پر بھی وہی فتویٰ لگائیں گے، یا اب گونگے شیطان بن کر کسی کونے میں جا چھپیں گے؟ محترم سامعین و ناظرین، اب اسے کیا کہتے ہیں یہ میں امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی سے کہلوا دیتا ہوں۔ تو جناب امتیاز پلاموی دیوبندی بتائیں کہ میں نے جو کام کیا ہے آپ کے مکار بھائی علی اصغر دیوبندی کی حقیقت کھولنے کا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب، اسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ بہت خوب جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی۔ اب آئیے سامعین و ناظرین اس مکار علی اصغر دیوبندی کے پیش کردہ دوسرے حوالے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر نہیں بولیں گے آپ، دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ حوالہ لیں، ضیاء القرآن جلد اول، پیر محمد کرم شاہ اظہری صاحب، انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 11 پر کہ اس باہمی اور داخلی انتصار کا سب سے المناک پہلو اہل سنت جماعت کا آپس میں اختلاف ہے، جس نے انہیں دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ دین کے اصولی مسائل میں دونوں متفق ہیں، یعنی دیوبندی بریلوی اصولی بنیادی اور ضروریات دین میں دونوں متفق ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، قرآن کریم، قیامت اور دیگر ضروریات دین میں کلی موافقت ہے، مکمل موافقت ہے دیوبندی بریلوی میں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیر کرم شاہ اظہری صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جو اگر آپ کہیں گے دیوبندی کافر ہے تو آپ اپنے مسئلہ کو کافر کہنا پڑے گا، کیونکہ ضروریات دین میں جی عبداللہ صاحب ابھی آپ خاموش رہے، وہ بولیں گے، جواب دیں گے۔ ہاں بولیں باری باری بولیں جی بولیں، میں نے دو حوالہ دے دیا ہے۔ جی افتخار رضوی صاحب بولے، افتخار رضوی صاحب بولے۔ سن رہے ہیں سامعین، کال کو کانفرنس پر لے کر دو دیوبندی مل کر مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب سے بات کر رہے ہیں، کس وقت؟ رات میں، جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور پوری دھوکہ دڑی کی پلاننگ کے ساتھ۔ اس پیش کردہ حوالہ کا جواب خود مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب کیا دیتے ہیں، یہ پہلے آپ سن لیں۔ پیر کرم شاہ اظہری کی جو کتاب تو بتا رہا ہے نا، ہاں
कौन सी किताब का हवाला बोला तूने? ज़ियाउल कुरान। अरे भोंचू, ये मुस्तनद किताब ना है, अस्तगफिरुल्लाह, किताब है ये, अस्तगफिरुल्लाह, किताब नहीं है भोंचू। अकायदी किताब नहीं है। अबे ज़ियाउल कुरान जो किताब है, ज़ियाउल कुरान कौन सी है ये? भाई पता ही नहीं तुम्हारे को नाम, 2 मरतबा नाम बता दिया, अभी तक नाम बता नहीं सही से पा रहा है, बोल रहा है कि ये मोतमद नहीं है, अकायदी किताब नहीं है। करम शाह अज़हरी की जो किताब है ना, ये मुस्तनद किताब नहीं है। अच्छा, ये कुरान पाक की तफसीर तुम्हारे सिखाए नहीं है इफ्तिखार साहब। कि सुन बे, हाँ बोले सुन पहले इधर सुन, मेरी बात सुन पहले। मुस्तनद किताब से हवाला दिया जाता है, मुस्तनद किताब से हवाला देना, बात समझ आ रही है ना? जी बोले बोले बोले। मुस्तनद किताब से हवाला दिया जाता है जी। जिन किताबों का तू हवाला दे रहा है, मुस्तनद किताबें नहीं है। अच्छा, मैं बोलूँ हजरत? बिल्कुल बोलो। ये ज़ियाउल कुरान, हजरत ज़ियाउल कुरान जो है ये तफसीर की किताब है, तफसीर की किताब ज़ियाउल कुरान। यहाँ लिखा है जिल्द अव्वल फातिहा ता सूरह अनआम अल अनआम तक, ये तफसीर की किताब है ये। और आप कह रहे हैं तफसीर की किताब आपके नज़दीक मोतबर नहीं है, मुस्तनद नहीं है। सामईन किराम, अस्तगफिरुल्लाह, ये जाहिल और मक्कार अली असगर देवबंदी ऐसे बोल रहा है जैसे ज़ियाउल कुरान जो पीर करम शाह अज़हरी साहब की तफसीर की किताब है, इसे मुस्तनद न होने की बात करके मौलाना इफ्तिखार रज़ा कादरी बरकाती साहब ने जैसे बड़ा जुर्म कर दिया हो। और बार बार ये मक्कार अली असगर देवबंदी ये तफसीर की किताब है बता रहा है, जैसे कुरान मजीद की तफसीर की किताब गैर मुस्तनद होती ही नहीं है। वैसे तो सामईन व नाज़रीन इस पर कई सारे हवाले पेश किए जा सकते हैं, मगर यहाँ सिर्फ उनके घर का हवाला पेश करके इस मक्कार बल्कि जाहिल अली असगर देवबंदी की बोलती बंद कर देता हूँ। ये देखें किताब जिसका नाम है हिदायतुल हैरान फ़ी जवाहिरिल कुरान। इस किताब के सफ़ा नंबर 53 पर देखें क्या लिखा है। किसी ज़माना में कुतुब आलम हज़रत थानवी के यहाँ इस गिरोह का तज़किरा आया और उनके बाज़ मसाइल सामने आए जो सल्फ़ के ख़िलाफ़ थे। चुनांचा बुलगतुल हैरान, जो दरअसल तफसीरी नोट मौलवी ग़ुलामुल्लाह ख़ान के हैं और हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब की तरफ मंसूब कर दिए गए हैं, थाना भवन में हज़रत की खिदमत में पेश की गई। आपने देख कर फरमाया, मैं पसंद नहीं करता कि ऐसी किताब मेरे कुतुब खाना में रखी जाए। इस वजह से एक बुज़ुर्ग ने इस किताब को थाना भवन में आग की नज़र कर दिया। तो सामईन, इस हवाले से साफ़ हो गया कि गैर मुस्तनद तफसीर कहने पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाले इस जाहिलो मक्कार अली असगर देवबंदी के घर में तफसीर कुरान बुलगतुल हैरान को अपने कुतुब खाने में अशरफ अली थानवी ने रखना पसंद नहीं किया, हत्ता कि उसे जला दिया गया। शर्म इन देवबंदियों को मगर नहीं आती। सामईन, ये तो हुआ सिर्फ गैर मुस्तनद कहने पर इस मक्कार अली असगर देवबंदी के वावेले का जवाब, मगर तफसीर ज़ियाउल कुरान के हवाले से जो बात इस मक्कार देवबंदी ने पेश की, अब उसका जवाब भी आप हजरात मुलाहिज़ा फरमा लें। सामईन, पहले आप ज़ियाउल कुरान का वो सफ़ा देख लें। देखें, इसमें ऊपर वाली हाईलाइट की गई इबारत को पढ़कर इस मक्कार देवबंदी अली असगर ने सुनाया, मगर नीचे वाली इबारत को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इससे उसकी मक्कारी का पर्दा फाश हो जाता। क्योंकि ऊपर की इबारत में दोनों के उसूली मसाइल में मुत्तफ़िक़ होने की बात तो की गई है, लेकिन नीचे की इबारत में एक दूसरे की तकफ़ीर का ज़िक्र मौजूद है। खैर, इसका पहला जवाब ये है कि इस मक्कार अली असगर देवबंदी ने इस इबारत में मौजूद लफ्ज़ दोनों से मुराद सुन्नी के साथ देवबंदी कैसे ले लिया? क्या इबारत में कहीं देवबंदी का ज़िक्र है? नहीं है, तो फिर देवबंदी कैसे समझ लिया? दूसरी बात यह है कि जब नीचे एक दूसरे की तकफ़ीर का ज़िक्र मौजूद है, तो फिर इस पर इस मक्कार अली असगर देवबंदी की उछल कूद का क्या मतलब और क्या फ़ायदा इससे? और सामईन व नाज़रीन, सबसे अहम जवाब यह है कि इस इबारत में मौजूद ये बात कि उसूली मसाइल में दोनों मुत्तफ़िक़ हैं और आगे लिखा हुआ है और दोनों में कुल्ली मुवाफ़क़त है, ये पीर करम शाह अज़हरी साहब की अपनी इनफ़रादी राय है। और इनफ़रादी राय के बारे में ख़ुद देवबंदी जनाब उमैर कासमी क्या लिखते हैं, अब ये भी देख लीजिए। देखिए, किताब का नाम है फ़ज़ल खुदाबंदी। इसके सफ़ा नंबर 229 पर ये जनाब लिखते हैं, यहाँ जो बात है वो बाज़ की है और बाज़ जो होते हैं वो कलील होते हैं और अल कलीलो कल मादूम, लिहाजा इनका कोई एतबार नहीं। दूसरी बात यह है कि ये काजी साहब की इनफ़रादी राय है और इनफ़रादी राय को पूरी जमात पर नहीं थोपा जा सकता है। तो सामईन, इससे मालूम हुआ कि पीर करम शाह अज़हरी साहब की ये इनफ़रादी राय है और इनफ़रादी राय को पूरी जमात पर नहीं थोपा जा सकता है। और फिर पीर करम शाह अज़हरी साहब बाज़ हैं
اور بعض کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، یہ خود دیوبندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ لیکن یہ مکار علی اصغر دیوبندی یا تو اپنے گھر کی ان باتوں سے جاہل ہے یا یہ باتیں جانتے ہوئے بھی قصداً لوگوں کو دھوکہ دینے کی یہ مکار علی اصغر دیوبندی شیطانی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب آئیے سامعین و ناظرین، مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب نے دیوبندیوں کے گھر کی کتاب اشرف السوانح کے حوالے سے ایک بات کہی جس پر یہ مکار علی اصغر دیوبندی لاجواب ہو کر کیسے مکاری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ ہاں تو میں تو تم کو کافر مانتا ہوں، تمہارے اکابر ہمیں کافر نہیں مانتے ہیں۔ آپ جو ماننا ہے کتاب اشرف السوانح، جی اشرف السوانح میں لکھا ہوا ہے، اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ بریلویوں کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ بریلوی علماء دیوبند کو کافر مانتے ہیں، اور ہماری نماز یعنی علماء دیوبند کی نماز پوری دیوبندیت کی نماز بریلویت کے پیچھے ہو جائے گی، کیونکہ ہم بریلویت کو کافر نہیں مانتے۔ یا تو اپنے اشرف علی تھانوی کو کافر بول یا پھر تو اپنے آپ کو کافر بول۔ سامعین کرام، مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب کے اس حوالے سے یہ مکار علی اصغر دیوبندی ایسا بدحواس ہوا کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ لیکن جب اسے کوئی جواب نہ سوجھا تو اس نے بڑی چالاکی سے کہا کہ اشرف السوانح یہ ملفوظ ہے، اور پھر کیسے جان بچانے کے لیے مکاری اور دھوکہ دڑی کی ہے یہ دیکھیں۔ مگر پہلے مکار علی اصغر دیوبندی کی بات سن لیں، پھر مکاری آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ نے جو اشرف السوانح کا حوالہ پیش کیا ہے وہ ملفوظ ہے، وہ اور ملفوظ کے متعلق آپ کی کئی کتابیں ہیں، اس میں سے ایک کتاب میں نے آپ کے پرسنل بھیج دیا ہے، کلمہ حق عبد المصطفیٰ رضوی، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں۔ وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 42 پر کہ کسی کے ملفوظات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، ملفوظات کی ترتیب کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے خدمت میں اس کی مستردسین اور متوسرین جو حاضر ہوا کرتے ہیں اس کی ارشادات سن کر اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی یادداشت کے مطابق قلم بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اس غلطی کے بنا پر خود صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے۔ تو آپ نے ملفوظات کا حوالہ دے کر کے اپنے دھرم کو بچانے کی کوشش کی، یہ آپ کی بے ایمانی ہے، آپ کی خباثت نفسانی ہے۔ بے ایمانی اور خباثت نفسانی تو مکار علی اصغر دیوبندی تب ہوگی نا جبکہ ان کی پیش کردہ کتاب یعنی اشرف السوانح اشرف علی تھانوی کے ملفوظ ہوں۔ یہ تو مکاروں کے مکار علی اصغر دیوبندی تیری وہ مکاری ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہے، کیونکہ اشرف السوانح کتاب کو آپ کیا، آپ کی پوری دیوبندی وہابی ذریت مل کر بھی اشرف علی تھانوی کے ملفوظ کی کتاب ثابت نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، آپ اور آپ کی دیوبندی وہابی ذریت کوشش کر کے دیکھ لے۔ سامعین و ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اشرف السوانح ملفوظ ہے یا سوانح حیات۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب اشرف السوانح وہ کتاب ہے جسے اشرف علی تھانوی کے زندہ رہتے ہوئے لکھی گئی، اور پھر اس کتاب پر نظر ثانی کسی اور نے نہیں بلکہ خود جناب اشرف علی تھانوی نے کی ہے۔ بطور ثبوت دیکھیں اسی کتاب کے عرض ناشر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ اشرف السوانح حضرت مجدد تھانوی کی وہ مقبول عام سوانح حیات ہے، مطلب ملفوظ نہیں ہے بلکہ سوانح حیات ہے۔ اور نیچے ہائی لائٹ والی عبارت دیکھیں، لکھا ہے حضرت مجدد تھانوی کی یہ بھی ایک کرامت ہے کہ آپ کی یہ سوانح آپ کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوئی۔ اور سب سے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے، الحمدللہ زیر نظر سوانح حیات ایسی ہے جسے خود صاحب سوانح نے دیکھا۔ تو سامعین و ناظرین، معلوم ہوا کہ یہ کتاب جس کا حوالہ مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب نے پیش کیا وہ ملفوظ نہیں بلکہ جناب اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات ہے، اور نہایت مستند بھی، کیونکہ اس پر نظر ثانی کسی اور نے نہیں بلکہ خود اشرف علی تھانوی نے کی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ان تینوں حوالوں میں مکاروں کے مکار اور دھوکے بازوں کے سردار علی اصغر دیوبندی نے بار بار مکاریاں کی ہیں، اور اپنے دیوبندی وہابی بھائیوں کو الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی وہ حماقت کی ہے جس کے پرخچے الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور علماء اہل سنت کے اس خادم نے اڑا دیے۔ بس سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس مکار علی اصغر دیوبندی اور مولانا افتخار رضا قادری برکاتی صاحب کے مابین جو گفتگو ہوئی وہ ویڈیو دیکھنے سننے کے لیے ہمارے رد باطل ریئیکشن ٹیلی گرام چینل پر، جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر وہ ویڈیو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ویڈیو ملاحظہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کو لگے کہ ویڈیو لائک کرنی چاہیے، شیئر کرنی چاہیے اور اس پر کمنٹ دینی چاہیے تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔